السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ جانا کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اب یہ سوال ہے کہ آگ کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، جہنم میں بھی آگ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو آگ ہے یہ بھی آگ ہوتی ہے، اور یہ جو سورج ہوتا ہے اس کی جو شعاعیں ہوتی ہیں یہ بھی آگ کی مثل ہوتی ہیں، گویا کہ یہ بھی آگ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا ہے یا شیطانوں کو پیدا کیا ہے، تو یہ کون سی آگ سے پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل طور پہ آگاہی دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کیجئے جنوں کے بارے میں معلومات جاننے کے لیے۔ یہ ہماری سیریز چل رہی ہے، مکمل طور پہ ہم آپ کو جنوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جنات کیسے پیدا ہوئے، کیا بات ہوئی، اور ان کے رشتے بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں کیسے ہوتے ہیں، انسانی شکل میں آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں، جب انسانی شکل سے بھاگ جاتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں، یہ ساری مکمل طور پہ ہم آپ کو بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ جنات کو کون سی آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السُّمُومِ، سورۃ حجرات کی آیت نمبر 27 ہے، یعنی کہ ہم نے جنوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بغیر دھوئیں کے آگ سے پیدا کیا۔ تو اب اسی صورت کے اندر اس کی تفسیر کے اندر بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنات کو عمدہ ترین آگ سے پیدا کیا گیا، یعنی کہ آگ ایسی تھی جس کا دھواں نہیں تھا، یعنی ایسی جس کے اندر غبار نہیں تھا، جس کے اندر خاک نہیں تھی، مٹی نہیں تھی، تو اس آگ سے جنوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ اسی صورت کے اندر حضرت ابن جریر، ابن ابی حاتم، طبرانی اور حاکم نے اپنی صحیح حدیث مبارکہ کے اندر، اپنی صحیح میں، اور بہقی نے شعب الایمان کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وہ آگ کی لو جن سے جنات کو پیدا کیا گیا ہے وہ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے، یعنی کہ ہمارے ہاں یہ جو آگ عام طور پہ چل رہی ہوتی تو اس کے بارے میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ بھی 17واں حصہ ہے، یعنی کہ اور اسی صورت کے اندر اس کے تو دھواں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، مطلب اس کے اندر خاکستر بھی ہوتی ہے، مٹی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ جو آگ ہے جس سے جنوں کو پیدا کیا گیا، نہ اس میں مٹی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہوتی ہے، بالکل صفا وہ آگ ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آگ جس کے اندر مکمل طور پہ دھواں بھی نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو دھوئیں کا مکمل طور پہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ جو دھواں ہوتا ہے یہ گرد و غبار سے اٹھتا ہے، اور گرد و غبار جو ہوتی ہے وہ مٹی کی ایک جنس ہے، تو لہٰذا اس سے معلوم ہوگا کہ ان کو مٹی سے تو نہیں پیدا کیا گیا۔ تو اس وجہ سے مفسرین کرام اور صحابہ کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جنات کو ایسی آگ سے پیدا کیا گیا جو صاف اور ستھری تھی۔ اور اسی صورت کے اندر ایک اور بات ہے، حضرت عمر بن دینار فرماتے ہیں کہ جنات اور شیطان کو سورج کی آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر کہ صاف ستھری آگ سے، دوسری حدیث مبارکہ کے اندر کہ جہنم کے آگ کے 17ویں حصے کی جو لو ہے اس سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اسی صورت کے اندر حضرت عمر بن دینار آپ بیان فرماتے ہیں کہ جنات کو سورج کی آگ سے پیدا کیا گیا۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ جنات کو کون سی آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی طور پہ لائک کیجئے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔